محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام من كان باذلا فينا محجته وموطئا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کریم اللہ ان کے صدقے میں جن کے نام پہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ان عزا خانوں کو ہمیشہ آباد و کامیاب فرمائے. جہاں جہاں بھی جس انداز سے بھی عزاداران سید الشہداء اس عزاداری کے مقدس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے. جو عزاداران مشکلات جھیل کے حکومتوں سے ٹکرا کے اپنے سکون و امن کو قربان کر کے بھی غم حسین منا رہے ہیں، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور وہ یقیناً زیادہ تشکر کے لائق ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے اپنے غم سہ کے اس غم کو زندہ رکھا اور جان دی. پروردگار ان شہدائے عزاداری کے درجات بلند فرمائے. اور ہمارا فرض بنتا ہے اپنے ان بزرگوں کو بھی یاد کرنے کا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ماں کی صورت میں جس نے گود میں بٹھا کے لوری میں سنا کے دودھ میں پلا کے یہ ذکر ہمارے سپرد کیا، اور باپ نے انگلی تھام کے در اہل بیت پہ لا کے ہمیں یہ مشن اور اس کی عظمت کا پتہ بتلایا، اگر ہمارے درمیان ہیں تو پروردگار ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو اپنے ائمہ کے ساتھ محشور فرمائے. اور وہ علماء حقہ جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں پہ بھی جا کے آل محمد کی عظمت کے وہ قصیدے پڑھے کہ دشمن بھی مان گئے کہ ہاں یہ ہے حقیقت تشیع،
परवरदिगार उनकी मेहनतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की याद के लिए, इस इदारे में जिन बरादरान ख़हरान ने मेहनत की है उनकी तौफीकात खैर में इजाफे के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद एक दफ़ा फिर सलावत पढ़ मैं दुआ में एक खुसूसियत के साथ आप अज़ादारान सैयद शुहदा को वसीला बना के दुआ करता हूँ कि हमारे एक इंतहाई करीबी सैयद जनाब सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब शदीद बीमार हैं और कि अभी कोई 2 घंटे पहले उनके भाई ने फ़ोन किया मुझे कि अभी डॉक्टर ये कहते हैं कि हम उनको मशीन पे ज़िंदा रख सकते हैं। जवान आदमी और हमारी मजालिस की बहरहाल ज़ीनत थे। मैं अक्सर जो है जब तक उनका हमारी मजलिस में नारा नहीं होता था तो मैं कहता था आपकी हाज़िरी जो है वो नारे के ज़रिए से लगती है। इंतहाई मरीज़ हैं, परवरदिगार उनको शिफा आजिल सलवात पढ़ लीजिए। बरादरान ख़हरान, हुसैन वो हस्ती है कि जिस हस्ती से ये हस्ती अब तक बसती है। इसलिए कि हदीस किसा के अल्फाज यही कहते हैं कि अगर ये ना होते न ज़मीन, न आसमान, न सूरज, न चाँद, न रोशनी, न हवा, इनके सदक़े में उस खालिक ने सब कुछ पैदा किया और फिर इनकी अजमत यह है कि खालिक की खातिर इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। अब वो है वो हस्ती जिस हस्ती की अजमत के लिए मैं कभी कभी नमाज पढ़ते हुए सोचता हूँ। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, जुमला मैंने कहा है, पता नहीं आप मुतवज्जे हुए, यानी नमाज पढ़ते पढ़ते कभी सोचता हूँ। इसलिए कि बाज़ बुज़ुर्ग उलमा का तरीक़ाकार ये था कि नमाज जैसे फरीज़े से पहले अकामत के बाद किबला रुख हो के सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, और ये सलाम करके फिर कहते थे अब मसलन 2 रकत नमाज सुबह पढ़ रहा हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लाह। बिलखुसूस मुज्तहिद आज़म और आयतुल्लाह उज़्मा अबुल आला सब्ज़वारी के बारे में मशहूर है कि हर नमाज से पहले यानी तकबीरतुल इहराम से पहले अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह कहते थे और सलाम इमाम पे करके फिर अल्लाह अकबर कहते थे। पूछने वाले ने पूछा ये कौन सा तरीका है, तो उन्होंने फरमाया नमाज जिसके सदके में बच गई है उस पे सलाम करके नमाज की अज़मत बढ़ा रही है। शायद इसी का तर्जमा यूं किया हमारे एक मरहूम शायर ने, फरमाते हैं कि बचा गया ऐसे सजदा हुसैन का वरना नमाज असर से पहले ही मर गई होती। हाँ, नमाज को बचाया। मैं कभी कभी जनाब सैयद शुहदा की अजमत पे अगर सोचता हूँ तो मैं सोचता ही नमाज और अजमत हुसैन के हवाले से हूँ। आपने यकीनन ये वाक़या बार बार सुना होगा कि जनाब पैगम्बर अकरम सजदे में थे और जनाब सैयद शुहदा सजदे पैगम्बर पे सवार हुए। मैं इसको अपनी निगाह से कभी कभी यूं देखता हूँ कि अजीब नमाज थी और कितनी अजीम नमाज थी वो नमाज का इमाम कौन था? नमाज का इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। नमाज अगर अकेली हो, देखिए नमाज जो है वो इबादतों की सरदार है। नमाज तमाम इबादतों की सरदार है नमाज, और नमाज के अरकान आला में से है सजदा। अब नमाज अगर कहीं आम जगह पे हो तो नमाज का सवाब और वो तो वाजिब है, बहरहाल नमाज है। अब अगर आप उस नमाज को मस्जिद में पढ़ेंगे तो उसका सवाब और बढ़ जाता है।
آپ اکیلے پڑھیں گے تو بھی نماز کا ثواب ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ وہ کریم اللہ اس حد تک آپ لوگوں کی جماعت کو اور آپ کے اجتماع کو اور آپ کے اکٹھے ہونے کو اتنی اہمیت دیتا ہے، فرمایا تھا نماز تو میری ہے لیکن اگر آپ میری نماز اکٹھے ہو کے پڑھیں گے، ایک علیحدہ پڑھیں گے تو وہ علیحدہ ثواب، دو مل جائیں گے تو بڑا ثواب، تین ہو جائیں گے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کریم فرماتا ہے جب آپ کی تعداد 10 ہو جائے گی، ملائکہ کو کہتا ہے اب تم چھوڑو، اب میں جانوں اور ان کا ثواب جانے۔ اب ہم اسی سے اجتماعات کی عظمت اور اہمیت جان سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اس گیدرنگ کو کتنی امپورٹنس دی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ مومنین ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں، تو اس رب کو بھی یہ بہت پسند ہے۔ اب نماز جماعت کے ساتھ ہو اور جماعت میں امام جیسا ہو، عام امام ہو، ہم جیسا طالب علم ہو تو نماز بھی عظیم، جتنا کوئی نیک اور مقدس امام ہوگا اتنی نماز عظیم۔ اب اگر عام مسجد میں نماز ہو تو بھی نماز کی بڑی وقعت، اور اگر مسجد الحرام و مسجد نبوی جیسی مسجد ہو تو اس کی اہمیت الگ۔ معمومین اگر عام جوان ہوں تو بھی ایک اہمیت، لیکن نیک و پارسا لوگ ہوں گے تو اپنی اہمیت۔ اب میں کبھی کبھی عظمت سید الشہداء کے لیے بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا ہوں عجیب عظیم ہستی ہے، اس لیے کہ عبادتوں کا سردار نماز، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں ساری سرداریاں جمع نظر آتی ہیں۔ عبادتوں کی سردار نماز، عبادتوں کی سردار عبادت کا نام ہے نماز، مسجدوں کی سردار مسجد کا نام ہے مسجد حرام و مسجد نبوی، اماموں کے سردار کا نام ہے سید الانبیاء، معمومین کے سرداروں کا نام ہے رضی اللہ۔ اب ایک جگہ پہ یہ ساری سرداریاں جمع تھی، مسجد نبوی ہے یعنی مسجدوں کی سردار، امام سید الانبیاء یعنی اماموں کا سردار، معمومین سب رضی اللہ یعنی معمومین کے سردار، جماعت اور نماز میں بھی وہ مقام سجدہ جو عبادت کے ارکان میں سے مہم ترین رکن۔ اب یہ ساری سرداریاں کٹھی تھیں، میرا سردار حسین آتے آتے میرا سردار حسین آتے آتے آ کے ان ساری سرداریوں پہ سوار ہو کے کہا اگر کسی کو سرداریوں پہ کسی سردار کو دیکھنا ہے تو حسین کو یہ ہے عظمت جناب سید الشہداء، اور پیغمبر اکرم نے سجدے میں جناب سید الشہداء کی عظمت بتلا کے یہ بتلایا ہے کہ جب نماز میں بھی ذکر حسین یا سوچ حسین آ جائے یہ نماز کو کم نہیں کرتی بلکہ نماز کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ لہذا حسین ابن علی وہ سرداروں کا سردار۔ اب مجھے یاد آ رہے ربائی مرحوم غریب نواز کی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاید انہی چیزوں کو دیکھا ہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، نہیں لفظ بدلے، کہتے دین است حسین، دین پناہ است حسین، پھر کہتا سرداد نداد در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ اب یہ بنا الہ الہ کیا ہے؟ ہمارے موضوع سے یہی چیز ملتی ہے کہ حسین ابن علی اپنے اس خطبے میں جو مکہ چھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ من کان باذلا فینا مہجتا، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، ومؤتئا علی لقاء اللہ نفسہ، اور اپنے آپ کو جس نے رب سے ملاقات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور رب سے ملانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ میرا ہم سفر ہو جائے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں حسین کل 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں۔ عزیزان، یہ ہے ہمارا موضوع کہ ملاقات خدا کیسے کی جائے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے یہاں اپنے مشن کا اعلان کیا ہے، ملاقات خدا، یعنی میں نکل رہا ہوں کربلا بسانے کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو خدا سے ملا لوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی۔ کہاں کہہ رہے ہیں جناب سید الشہداء؟ مکہ میں کہہ رہے ہیں، بیت اللہ کے پہلو میں کہہ رہے ہیں،
فرما کیا رہے ہیں؟ جس کو رب سے ملاقات کرنی ہے وہ میرا ہم سفر ہو جائے۔ سید الشہداء آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ہم نے تو یہی سنا ہے، اور ہم تو رخ نماز کعبہ کی طرف کر کے پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا مرکز تو کعبہ ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بالخصوص نماز تو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، اور جب قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں تو رخ ہمارا مکے کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ واجب ہے یہ کہ قبلہ رخ ہوں۔ سید الشہداء آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اگر کسی کو ملاقات کرنی ہے رب سے تو وہ میرا ہم سفر ہو جائے، اور وہ بھی وہاں مکے کے اندر کھڑے ہو کے کہ میں کل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس کو رب سے ملاقات کرنی ہے، دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ رب کی ملاقات کے لیے ہم حج پہ جاتے ہیں۔ سید الشہداء آج حج کے احرام کو بدل کے عمرے میں اور کربلا جا رہے ہیں۔ سید الشہداء یہی فرماتے ہیں کہ مکہ سے خدا نہیں ملتا، اگر خدا کی تلاش ہے تو خدا آپ کو کربلا کے ذریعے سے اور حسین ابن علی کے ذریعے سے ملے گا۔ خدا حسین کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اسی لیے صاحب مفاتیح الجنان علامہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ کربلا جا رہا تھا، اور میرے استاد محترم شیخ حسین نوری جن کی مستدرک الوسائل 24-25 جلدوں میں ہے، وہ میرے ساتھ تھے، اور چلتے چلتے سفر میں میں نے ایک سوال اپنے استاد سے کیا کہ ظاہراً یہ یوم عرفہ تھا اور جا رہے تھے کربلا۔ میں نے استاد محترم سے سوال کیا، استاد محترم یہ ایک روایت جو ہے کہ اگر کوئی شخص یوم عرفہ کربلا میں عبادت کرے تو اس کو 70,000 مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ انشاءاللہ جن پر حج واجب ہے یقیناً ادا کر چکے ہوں گے، اور جن پر حج واجب نہیں ہے وہ اگلے سال تیاری کریں، اس لیے کہ حسین ابن علی نے 25 حج پیدل کر کے حج کی اہمیت بتلائی ہے، اور اس واجب کو ادا کر کے بتلایا جب میں حسین بھی حج پہ جاتا ہوں تو عزاداران حسینی بھی اس کو واجب سمجھ کے ادا کریں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کربلا کی عظمت بیان کر کے ہم یہ کر رہے ہیں کہ کربلا والوں نے جن چیزوں کی عظمت بتلائی ہے ان کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ تو فرماتے میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ یہ روایت ذرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کربلا میں ہو تو اس کو اتنے حجوں کا اور وہ بھی مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی عرفات کے اندر ہو عرفات کے دن تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کیسے ہے کہ جو عرفات میں ہے اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور جو عرفات کے بجائے کربلا میں ہے اس کو 70 عرفات کا کم از کم یا 700 کا اور وہ بڑھتے رہے عدد وہ ثواب ملتا ہے؟ تو آغا شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان جن کی کم از کم 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، وہ فرماتے ہیں استاد محترم نے مجھے جواب دیا شیخ عباس اس لیے اتنا ثواب ہے عرفات کا کہ اگر عرفات نہ ہوتا کربلا کا، کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو نہ عرفات ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ مکہ ہوتا، نہ توحید ہوتی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ حسین ابن علی ہم جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے کس طرف؟ کربلا۔ کس لیے؟ خدا سے ملاقات کے لیے۔ اس لیے عزیزان میں نے رات کو عرض کیا تھا کہ اپنے موضوع کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا، شاید نہیں پہنچ سکوں گا ان مجالس میں، کہ اگر کسی سفر پہ جانا ہے تو سب سے پہلے مقصود ہوتا ہے منزل، یعنی ہدف کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ جس شخص کا مقصد معین نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس کو ہم کہیں گے مقصد سفر کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راہ کون سی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے لیے رہنما کون ہے۔
चौथा यह है कि इस राह के लिए, इस सफर के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से वसाइल जरूरी हैं। और पांचवी चीज कि इस रास्ते की मुश्किलात क्या हैं। मसलन लोग हज पे जाते हैं, आजकल जो है वो हज और फिर मजीद जो है वो गर्मियों की तरफ आ रहा है। मसलन लोगों के सामने होता है जनाब कि वहां गर्मी होती है। अब गर्मी होती है तो गर्मी से बचने के लिए यहीं से अपने लिए दवाइयां साथ ले लेते हैं, और वहां क्या क्या मसलन एहतियातात करनी है उनको भी मद्देनजर रखते हैं। ये सारी चीजें एक सफर के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं। मकसद क्या है, राह कौन सी है, रहनुमा कौन है वहां के लिए, और इस सफर के लिए ज़ाद राह क्या है, और इस राह के लिए या वहां सफर के लिए मुश्किलात क्या हैं। अब हमने जनाब सैयद शुहदा से ये सफर अगर तय करना है तो इन सारी चीजों का पता लेना है। और इस सफर को, जो सफर मिनल हुसैन इलल्लाह है, करबला से लेके अल्लाह की मुलाकात तक है, इस मुलाकात इलाहिया के लिए हमें ये सारी चीजें सैयद शुहदा से लेनी है। इसीलिए जरूरी यह है कि इन 5 चीजों में से तय ये करना है कि सबसे पहले हम किसका दामन थामे। तवज्जो फरमाइए, अगर बाद में समझा सका तो मुहिम मेरे मौजू की तकसीम है यहाँ। फिर रिपीट कर रहा हूं इसको। मकसद, राह, रहनुमा, जराए सफर और मुश्किलात सफर। सबसे पहले हम किसकी तरफ तवज्जो करेंगे। आसान तरीन तरीका यह है कि आप किसी ऐसे रहनुमा को तलाश करें जो मंजिल मकसूद से भी आशना हो, जो सही रास्तों से भी वाकिफ हो, जो जराए सफर को भी जानता हो, और जो मुश्किलात राह से टकराना भी जानता हो। अब इन चीजों की एहतियात जब पैदा होती है तो इनके हल का नाम है इमामत। मैंने बहुत मुख्तसर करके अब बात फिर नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इन सब के लिए हल क्या है, वो है रहनुमा, जिसको कभी रसूल कहा जाता है, कभी जिसको नबी कहा जाता है, जिसको कभी इमाम कहा जाता है। लेकिन इनमें मुहिम तरीन और दरमियाना हिस्सा जो है वो है वही रहनुमा। अगर रहनुमा सही होगा तो मंजिल मकसूद तक भी आपको पहुंचाएगा, रहनुमा सही होगा तो रास्ता भी मुख्तसर और मंजिल मकसूद भी तय। अगर रहनुमा सही होगा तो वसाइल भी सही बतलाएगा और मुश्किलात से भी टकराएगा, और मुश्किलात से टकराना हमें भी सिखाएगा। इसीलिए हम कहते हैं इमामत को अहमियत सबसे ज्यादा क्यों है। मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूं और फिर कह रहा हूं, तौहीद से पहले क्या है, इमामत। मैंने कह दिया है और आपने अगर तवज्जो फरमाई है, इसलिए कि हकीकी तौहीद हकीकी रहनुमा से हासिल होती है। अगर रहनुमा कोई कमजोर होगा तो वो अपने तौर पर तो तौहीद बतला रहा होगा, लेकिन इंसान को मुशरिक बना देगा। लिहाजा वो रहनुमा जो हकीकत तौहीद से आगाह करे, उस रहनुमा को पहचानना चाहिए। और हकीकत तौहीद से आगाह करने वाले रहनुमा की सबसे पहली शर्त यह है कि वो रहनुमा उसी हकीकत और उसी तौहीद की तरफ से होना चाहिए। अब अगर हकीकी रहनुमा जो अल्लाह तक पहुंचाए उसकी पहचान क्या है, अब इसकी पहचान यही है। मेरा मौजू इमामत नहीं है, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहता, बस चंद जुमलात आज की मजलिस में, वरना मौजू इमामत खुद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिंबर पे बड़ी तफसील से बयान किया जाता है। यानी हकीकी रहनुमा जो आपको रब तक पहुंचाए, उसकी एक पहचान ये है कि उसको मनसूस मिनल्लाह होना चाहिए, उसका इंतखाब, उसका चुनाव, उसका इरसाल रब की तरफ से होना चाहिए। तब हमें यकीन होगा कि चूंकि रब ने भेजा है, और जब रब ने भेजा है तो फिर अब हमें ये रब तक ही ले जाएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब जब परवरदिगार आलम भेजता है वो सब शरायत के साथ, अब शरायत इमामत की गुफ्तगू हो, जरा जवानों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा
کہ ان چیزوں کو پڑھ لیجئے اپنے طور پر اطمینان کے لیے۔ ہر رہنما جو رب کی طرف سے آیا ہے اس میں کم از کم 3 شرائط قرآن کے حوالے سے ضروری ہیں۔ پہلی ہے اس کی عصمت، یعنی وہ خود گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اور عصمت کی تفصیل مجھے ابھی بیان نہیں کرنی۔ پہلی ہے عصمت، یعنی وہ معصوم ہو۔ دوسری شرط ہے اس کا علم، یعنی اس کو پھر خود راہ کسی سے پوچھنی نہ پڑے، بلکہ وہ کوئی ایسے ہوں جو ببانگ دوہر کہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس لیے کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ اب ایسا رہنما ہونا چاہیے، یعنی اس کا علم اس کمال تک ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط جو قرآنی شرط ہے، جناب طالوت کے قصے میں بڑے واضح طور پر رب نے ارشاد فرمایا ہے وَبَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ہم اس کو رہنما بناتے ہیں جس کا علم بھی وسیع ہو اور جس کی قوت جسمانی بھی عظیم ہو، اس لیے کہ اگر کسی رکاوٹ سے ٹکرانا پڑے تو پھر خود راہ چھوڑ نہ دے، بلکہ ساری رکاوٹوں سے ٹکرا کے منزل مقصود کو پا کے یہ اعلان کر رہا ہوں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ یک زبان لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اب یہ وہ ہمارے رہنما، اور یہ مجالس اس رہنما کی پہچان کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ مجالس اس رہنما کے ساتھ ہم راہی ہونے کا اعلان بھی ہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا کہ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رہنما تو آگے جا رہا ہو، ہم سپیڈ کبھی اتنی تیز کر لیں کہ رہنما سے آگے چلے جائیں تو بھی گمراہ، اور کبھی اتنی آہستہ ہو جائے کہ پیچھے رہ جائیں تو بھی گمراہ۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے جاتے ہوئے فرمایا تھا میں اس درجہ کمال رہنمائی پہ فائز ہو چکا ہوں، لیکن میری رہنمائی اور کمال رہنما کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا کمال اپنی جگہ پہ ہے، نبوت ختم ہو گئی، لیکن قیامت تک آپ کو رہنما کی ضرورت ہے۔ اب رہنما کون ہو یا رسول اللہ؟ کہا رہنما کی پہچان میں بتلا رہا ہوں، وہ ہم وزن کتاب خدا ہوگا۔ اب وہ ہم وزن کتاب خدا ہوگا۔ میں بس اتنا ہی عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں اگر کسی نے رہنما تلاش کرنا ہے تو دیکھے کون ہم وزن کتاب خدا ہے۔ ہم جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ فقط ہم وزن خدا نہیں تھا، بلکہ گردن کٹا کے کلام خدا کی تلاوت کر کے سارے نو کے نیزہ اعلان کر رہا تھا، نہ ہماری زندگی میں قرآن ہم سے جدا ہے، نہ ہماری زندگی کے بعد قرآن ہم سے جدا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ مجالس ذریعہ ہے اس شخص اس حیثیت اور اس رہنما کی پہچان کا، اور وہ پیاسا ہے آپ کی مجالس کا۔ ذرا جملے پہ غور فرمائیے گا۔ ایک ہندو ہے، اس نے مقالہ لکھا ہے پیاسا حسین، اور وہ بڑا پیارا، مجھے بہت پسند آیا وہ، میں نے مقالہ جب پڑھا اس کے کچھ حصے، وہ کہتا ہے حسین ابن علی ابھی تک پیاسا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی پیاس پانی نہیں تھا۔ ذرا یہ جملہ ہے، ہندو کہتا ہے حسین ابن علی کی پیاس پانی نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی کی پیاس اس کا مشن اور مقصد تھا، اور وہ علی اکبر جیسے بیٹوں کے بعد پانی مانگ کے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں پیاسا ہوں، اس لیے کہ اگر مل بھی جاتا تو شفقت پدری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نہ پیتا، لہذا مانگ یہ نہیں رہا تھا کہ مجھے یہ فرات کا پانی دے دو، اس لیے کہ وہ جس کے راز کا اور جس کے اجمال کی تفصیل ہے، بقول علامہ اقبال کے سر ابراہیم و اسماعیل کی یہ تفصیل ہے حسین۔ اب وہ
جب جناب اسماعیل پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کے زمزم کے چشمے پیدا کر سکتا ہے تو حسین ابن علی بھی پیدا کر سکتے تھے. لہذا پیاس پانی کی پیاس نہیں تھی. ہندو کہتا ہے اس کو اپنے مشن کی پیاس تھی. اس کو پیاس یہ تھی کہ لوگ رب سے مل جائیں. اس کی پیاس یہ تھی کہ ظلم مٹ جائے. اس کی پیاس یہ تھی کہ انصاف عام ہو جائے. اس کی پیاس یہ تھی کہ مقصود الہی دنیا میں جاری ہو جائے. اس کی پیاس یہ تھی کہ انسان انسان بن جائے. ہندو کہتا ہے وہ کل بھی پیاسا تھا, آج بھی پیاسا ہے, اور ان مجالس میں اعلان عام ہو آؤ مل کے حسین کی پیاس بجھائیں. اور مکہ چھوڑتے ہوئے حسین اعلان کر رہے ہیں میری پیاس یہ ہے کہ آپ رب سے مل جائیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یہ وہ رہنما ہے جس نے خدا تک کی راہ ہمیں بتلانی ہے. اب پہچان کہ جنہیں خدا سے ملانا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتے ہیں, اور جب خدا کی طرف سے آتے ہیں تو پھر انسان اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا ہے. لیکن عزیزو کیا کیا جائے, بہت سارے خدا نے بھیجے, لیکن اور کیا اپنے گھر والے بھی اطمینان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. نوح کو کس نے بھیجا تھا؟ جناب نوح کو بھیجنے والا اللہ, اور بار بار کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا, اور کہتا ہے کہ پھر اس کو فالو کرو, اس کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. اور کشتی بھی میں کریم اللہ نے بنائی ہے, اپنی نظروں کے سامنے بنائی ہے, اپنی وحی کے ذریعے بنائی ہے. کہے تم اس میں سوار ہو جاؤ, اور جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. میں ایک گناہگار طالب علم کے حوالے سے کبھی کبھی حسین ابن علی کی عظمت میں جب جھک کے سلام کرتا ہوں تو کشتی نوح کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں ہاں گناہگار تو ہیں ہم, لیکن یہ کشتی ہے جو عزاداری کی صورت میں جاری اور ساری ہے. ہم گناہگار ہی صحیح لیکن کشتی نوح کی طرح اس پہ سوار تو ہیں. اب حسین آپ جانے اور کشتی جانے, اس لیے کہ گناہگاروں کو بھی نوح نے سوار کر لیا تھا, بلکہ حیوانوں کی بھی سوار کر کے ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا تھا. عزیزو ضروری یہ ہے کہ ہم کشتی حسین کے سوار ہو جائیں, پھر نجات یقیناً ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے, جو کشتی کا سوار ہوتا ہے پھر اپنی مرضیوں کو قربان کر دیتا ہے. نہ وہ اپنی مرضی سے رک سکتا ہے, نہ اپنی مرضی سے مڑ سکتا ہے. اب وہ جملہ دہراتا ہوں, اگر کشتی سے آگے چلے جائے گا تو غرق, اگر کشتی سے پیچھے رہ جائے گا تو غرق, اگر شروع میں ہی سوار نہ ہو تو غرق, اگر درمیان میں چھوڑ جائے گا تو غرق. اگر جو حسین کی کشتی میں سوار ہو اپنی مرضیوں کو قربان کر دے تو پھر حسین جانے جنت جانے خدا جانے. شرط یہ ہے کہ ہم کشتی کے سوار ہوں. کشتی میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو پھر اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے. عزیزان, امام سے نہ آگے نہ امام سے پیچھے. اور میں اکثر یہاں موضوع نہیں پھیلانا چاہتا تھا امامت پہ اتنا, لیکن ایک مختصر, ابھی آپ نے نماز جماعت پڑھی. ہم طلبہ کو جب نماز جماعت کے احکام سکھائے جاتے ہیں, ایک حکم اس میں یہ سکھایا جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ فقہی یہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, آپ بھی سن لیجئے, ہمیں بھی سکھایا جاتا ہے کہ احکام میں جماعت میں سے ایک حکم جو عام معموم کو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی رکن بھی امام سے پہلے مت انجام دیجئے. بھئی ہم سجدے میں جا رہے ہیں, آگے ایک طالب علم کھڑا ہے جو نماز پڑھا رہے ہیں, اور پیچھے ایک بزرگ اور مقدس اور نیک شخص اس کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ ایج میں بھی ان سے چھوٹا, ہر اعتبار سے ان سے چھوٹا, لیکن آپ نے ایک طالب علم کو جب امام جماعت بنا دیا ہے تو شریعت جعفری فقہ جعفری یہ کہتی ہے کہ کسی سجدے جیسے واجب میں بھی اس سے آگے نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو امام بنایا ہے, اس لیے اس سے آگے نہیں جانا. اور
शरीयत कहती है ऐसे ना हो कि वो सजदे में हो और आप अभी रुकू में हो, इतना पीछे भी नहीं रहना। ये मामूम के लिए हुक्म है, न आगे जाना न पीछे जाना। कहाँ? जब एक तालिब इल्म जो आपने खुद इमाम बनाया है उसके पीछे पढ़ रहे हो नमाज, और हम तालिब इल्मों को ये कहा जाता है, जरा तवज्जो फरमाइए इमाम की अहमियत, हम तालिब इल्मों को ये समझाया जाता है कि आप जब जमात पढ़ा रहे हो तो रुकू तक कोई शख्स भी आपके साथ जमात में शामिल हो जाएगा। उसने ना अलहम्द पढ़ी ना दूसरा सूरा पढ़ा, नियत की अल्लाह अकबर और फिर दूसरा अल्लाह अकबर कह के रुकू में आपके साथ शामिल हो गया, ना उसने अलहम्द पढ़ी पहली रकत में, ना उसने तौहीद का सूरा पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, अल्लाह अकबर कह के रुकू में आपके साथ जमात में शामिल हो गया, तो ये उसकी पूरी रकत हिसाब होगी। और चूंकि वो एक तालिब इल्म के साथ इमाम जमात के साथ जमात में शामिल है, कुरान न पढ़ने के बावजूद भी उसको नमाज का सवाब मिलेगा। फरमाइए आपने, ये क्या है इमामत की अहमियत। हमें जो हुक्म समझाया जाता है वो ये है कि अगर आप रुकू में पहुंच गए और किसी शख्स ने जल्दी से दरवाजे से आवाज दी अल्लाह अकबर या सुभान अल्लाह, अब तालिब इल्म को जमात के अहकाम में ये समझाया जाता है कि अगर कोई जिक्र इलाही अंजाम देता है, आप मुतवज्जे हो गए कि वो ये जिक्र इसलिए अंजाम दे रहा है कि ज़रा पेश नमाज साहब ठहर जाइए, हम लेट हो गए हैं, हम भी आपके साथ जमात में शामिल होना चाहते हैं। तो फ़िक़्ह जाफरी का मसला ये है कि आप उस मामूम को जमात में शामिल करने के लिए रुकू के जिक्र को कम अज कम डबल कर दीजिए, ताकि वो जो लेट आया है वो आपके साथ शामिल हो जाए। आप पढ़ रहे थे सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, उसने कहा या अल्लाह, आप अभी इसको 3 दफा पढ़ना चाहते थे तो 6 दफा पढ़ लीजिए। ये क्यों? इसलिए कि किसी ने छोटे से तालिब इल्म को जो इमाम जमात बना हुआ है उसको पुकारा जिक्र इलाही के जरिए से, तो उस पे लाजिम है कि रुक जाए, रुकू को इजाफा करे, तूल दे ताकि वो शामिल हो जाए। अजीजान, मैं यही कहना चाहता हूं, जब मुझ जैसे तालिब इल्म को ये हुक्म है कि रुक जाओ और जिक्र डबल करो, अब जैसे मासूम इमाम और वो भी हुसैन जैसा इमाम, अगर कोई हुर बन के वहां खड़े होके कहता है रुक जाओ हमें भी आने दो, तो वो पूरी रात मांग के कहते हैं सुबह होने ले दो, इसलिए कि कोई हुर आ रहा है जो हमारी जमात में पूरी रात रुक जाता है, और पूरी रात रुक के किसी आम का नहीं, उसी गुनाहगार का इंतजार कर रहा है। उस गुनाहगार को नहीं, 30 ऐसे अफराद, शेख जाफर शुश्तरी ने खसाइस हुसैनिया में लिखा है, कम अज कम 30 अफराद थे जो इस रात को हुसैन इब्न अली के साथ शामिल हो गए। मैं यही कहता हूँ, हुसैन ने करबला बसाई थी अल्लाह से मुलाकात कराने के लिए। अभी मुझे समझाइए, एक रात मांग ली थी, उस रात में उस जिक्र को तूल दिया। और फिर मेरा एक मौजू है, मैं पूरा इस पर अशरा पढ़ चुका हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाओ उनको कह दो कि हमें एक रात और दे दो। क्यों? इन्नी उहिब्बु सलाता, मैं अल्लाह की नमाज को अहमियत और महबूब समझता हूँ। इन्नी उहिब्बु सलाता व तिलावत किताबिही व कसरतल इस्तिग़फ़ार व दुआ, मुझ हुसैन को एक रात और दे दो, इसलिए कि दुश्मन भी जानता है कि हुसैन को अल्लाह की नमाज बड़ी महबूब है, हुसैन को अल्लाह की किताब की तिलावत बड़ी पसंद है, हुसैन को रब से इस्तिग़फ़ार के साथ इस्तिग़ासा बड़ा मकसूद और महबूब है, और हुसैन को दुआएं बड़ी महबूब हैं। ये 4 चीजें दुश्मन भी जानता है कि हुसैन को महबूब हैं। फरमाया आप उनको कहो हमें ये रात दे दो, लेकिन मैं इस रात को उस निगाह से देखता हूँ, रुक रहे थे इमाम कि कोई शामिल होना चाहता है तो हो जाए। लेकिन अजीज़ो, इस करीम घराने का करम ये है कि वो आज तक सिदा जारी है कि हम अब भी रुके हुए हैं, किसी को शामिल होना है तो शामिल होना है। हाँ, और ये मजालिस उसका एक जरिया है कि कोई जरिया बंद है। आपने कभी तवज्जो फरमाई है, बड़ी बड़ी जहाँ जमातें होती हैं, मुमकिन है इमाम स्पीकर भी नहीं हो और इमाम की आवाज़ भी सब तक न पहुंच रही हो, तो हम अपनी ज़बान में उसको कहते हैं मुकब्बिर। यानी एक शख्स जो है वो खड़ा हो जाता है
اور پیش نماز جب مثلا رکوع میں جائے گا تو وہ کہے گا رکوع، سجدے میں جائے گا تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. جب اب نجف میں، کربلا میں، باقی جگہ پہ جہاں بڑی جماعتیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیش نماز کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسروں کو بتلاتا ہے اب پیش نماز کہاں ہے. مثلا جب سجدے میں گئے تو کہا سبحان ربی الاعلیٰ، تو مقصد یہ ہے کہ آپ سجدے میں جائیے. جب پیش نماز سجدے سے اٹھے گا تو وہ کہیں گے استغفر اللہ ربی، یعنی اب پہلا سجدہ مکمل ہو گیا. پھر کہے گا سبحان اللہ، یعنی اب دوسرا سجدہ شروع ہے. آپ نماز کے قیام کی حالت میں ہیں، وہ کہے گا قنوت یا کہے گا اللہم صلی علی محمد، یعنی وہ سمجھا رہا ہے کہ پیش نماز کیا کر رہا ہے. آپ اس کی آواز نہیں سن سکتے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو میں مکبر ہو کے امام کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں پیش نماز کہہ کیا رہا ہے کہاں. یہ مجالس حسینی کی عظمت جانیے. اور ہم یہاں ایسے دیوانے نہیں ہیں کہ اپنا وقت خرچ کر کے، بچوں کو لے کے، مال خرچ کر کے یہاں آ کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہم حقیقت میں مکبر حسینی ہے. ہم دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں حسین اب سجدے میں ہے، حسین اب رکوع میں ہے، حسین اب قنوت میں ہے. دنیا والوں کل حسین نے اسلام بچایا تھا، آج حسین اسلام کو پھر بقا کی اور ضمانت دے کے کہ اگر حسینی ہوگے تو اسلام حقیقی کی تصویر سامنے آئے گی اور اسلام بچے گا. نعرہ حیدری، بلند صلوات اور بھی پڑھ لیجیے محمد. ماشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جس کو رب سے ملاقات کرنی ہے ہاں وہ آ جائے سبحان اللہ. اور ہمارا ہم سفر ہو جائے، ہماری کشتی میں سوار ہو جائے. ہم جا رہے ہیں کربلا. سبحان اللہ. کربلا سے مجھے کیونکہ اس جملے کی گہرائی پہ جب نظر جاتی ہے تو جی کہتا ہے اسی کو دہراتا رہوں. ہم جا رہے ہیں کربلا، کہاں سے اعلان کر رہے ہو؟ مکے میں کھڑے ہو کے خدا سے ملانے ہم کربلا جا رہے ہیں. کربلا، اور ہمیں بھی کربلا سے خدا تک جانا ہے. لیکن عزیز و شرط یہ ہے کہ ہم ان کی کشتی کے سوار ہوں. جو وہ کہیں، جہاں رکیں. خط نمبر 38 نہج البلاغہ کا مجھے یاد آ رہا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں. پڑھیے گا اور پھر کوشش کروں گا یاد رہا تو کل چند جملے. خط نمبر 38 جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو جب مصر بھیجا گورنر بنا کے، ایک خط لکھا گورنرشپ آپ نے کیسے نبھانی ہے. وہ خط 53 ہے نہج البلاغہ کا. اور ایک خط مصر والوں کو لکھا ہے کہ میں کسے بھیج رہا ہوں، وہ ہے خط 38 نہج البلاغہ کا. خط 53 گورنرشپ کیسے آپ نے کرنی ہے، اور خط 38 کہ مصر والوں میں کسے بھیج رہا ہوں. اب یہ پڑھیے گا واقعاً ایک شیعہ کا کمال کیا ہوتا ہے. میں گفتگو سن رہا تھا انگلش میں کہ شیعہ کے فضائل کیا ہیں. It is very clear that yes, Shias are successful in this world and world after here. But important point is that we must check ourselves, are we Shias or not? ہمیں اپنا امتحان کرنا ہے، ہم شیعہ ہیں یا نہیں. ادھر ڈاکٹر صاحب یہ اعلان کر رہے تھے، میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا بہار الانوار کی جلد نمبر 86 میں چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کا. جو میرا رات کا موضوع تھا، ایک حکم ان کے والدین کے ساتھ کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے. چھٹے لال ولایت کا فرمان، امام فرماتے ہیں کہ ما من شیعتنا الا برن بالوالدین. ہمارے شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، اچھائی انجام دیتا ہے، اور قرآن مجید کے حوالے سے احسان کرتا ہے. چھٹے لال ولایت سے کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ احسان والدین سے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں احسان بالوالدین کیا ہے؟ فرماتے ہیں والدین سے احسان یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مانگیں تو اس کو دے دو،
نہیں، امام فرماتے ہیں والدین سے احسان یہ ہے کہ ان کے چہرے سے آپ پڑھ سکو کہ ان کی چاہت کیا ہے۔ ہاں، اگر اور کچھ نہ سمجھا سکوں تو میری مجلس اس جملے میں اگر سمجھا سکا تو مکمل ہے۔ چھٹے لال ولایت جو فرماتے ہیں شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، وہی فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ ان کے چہرے سے پڑھ لو ان کی چاہت کیا ہے، ان کو زبان سے کہنا نہ پڑے۔ اور پھر یہیں ایک فرمان پاک پیغمبر کا بھی نقل کر دوں، شب جمعہ ہے، دعا کی رات ہے، دعا کو اہمیت دیا کیجئے۔ رب سے باتوں کا انداز سیکھنا ہو تو حسین ابن علی سے سیکھ لیجئے۔ ہاں، ابھی میں نے روایت شب عاشور کی پڑھی، دعائے عرفہ دیکھ رہا تھا، کیسے رب سے باتیں کرتے ہیں حسین۔ الہی، اے وہ اللہ جس نے یوسف کو بچانے کے لیے، دعا امام حسین پڑھ رہا ہوں، اے وہ اللہ جس نے یوسف کو بچانے کے لیے قافلے کا رخ صحرا کی طرف موڑ دیا، اے وہ اللہ جس نے اس اندھیرے کنویں سے بچا لیا یوسف کو، اے وہ اللہ جس نے یوسف کو بندے اور غلام سے ملک اور شاہ مصر بنا دیا، اے وہ اللہ جس نے باپ کی آنکھیں سفید ہونے کے بعد باپ بیٹے کو ملا دیا، اے وہ اللہ جس نے اسماعیل کو بچانے کے لیے ابراہیم کا ہاتھ چھری پہ موجود ہاتھ روک لیا، اے وہ اللہ جس نے زکریا کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کو یحییٰ عطا فرما دیا، اے وہ اللہ جس نے ایوب کے سارے دکھ ختم کر دیے، اے وہ اللہ جس نے مچھلی کے پیٹ سے یونس کو بچا لیا۔ پھر فرماتے اے اللہ جس نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے دریاؤں سے راہ بنا دیے، اور آخری جملہ اے وہ اللہ جس نے ان جادوگروں کو بعد طول البغاء بڑی مدت تک کھاتے تیرا تھے گاتے فرعون کا تھے، لیکن اتنی نافرمانی کے باوجود لحظے میں تو نے ان کو ولی بنا دیا، لحظے میں تو نے ان کو ولی بنا دیا۔ بس عزیزوں وقت ختم ہے، یہیں سے کل شروع کریں گے کہ اگر سفر اللہ کرنا ہے تو امام کو پہچانیے، اور جب امام کو پہچانیے تو پھر امام کی مانیے، اپنیوں کو بھول جائیے۔ والدین، آج کی رات پھر والدین، چاہیے رہا تھا کہ آج کی رات میاں بیوی کے حقوق پہ 2 جملے کہہ دوں، لیکن وقت نہیں۔ والدین کے لیے ایک جملہ 5ویں امام کا ہی نقل کر دوں۔ ایک دفعہ پھر سے بات پڑھ لیں۔ شب جمعہ کے حوالے سے پیغمبر کا فرمان، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر یا ان میں سے جو فوت ہو چکا ہو اس کی قبر کی زیارت کرے، اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ ہاں، جمعے کی اہمیت اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے۔ اگر لفظ سے زارہ پہ آپ توجہ فرمائیں، یہ زیارت قبر والدین بھی ہوتی ہے، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں جب انتظار نہیں کیا کیجئے کہ مر جائیں گے تو ہم قبر کی زیارت کریں گے، نہیں، زندگی میں بھی زیارت کر لیا کریں۔ ایک موڑ ایسی آتی ہے والدین کی، جوان تشریف فرمائیں، اکثریت ایک موڑ ایسا آتا ہے والدین کا کہ ان کو نہ نیند آتی ہے مکمل، اور نہیں ان کو کپڑے کا خیال ہوتا ہے مجھے کیسا پہننا ہے، نہیں ان کو کھانے کا ہوتا ہے، ہاں، اس لیے کہ 2 لقمے زیادہ لے لیے تو ہضم نہیں ہوتے۔ ان کو سب سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے ہمارے سامنے ہوں، ان کی غذا بھی، ان کا لباس بھی، ان کی نیند بھی، ان کے سکون بھی، یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا انتظار مت کیا کیجئے کہ مر جائیں گے تو ہم قبر پہ جائیں گے، نہیں عزیز
इसको एक फरीज़ा समझ के उनकी ज़ियारत अगर ज़िंदा हैं तो भी कर लिया कीजिए, और अगर पैसे बाकी भी खर्च होते रहते हैं, सिले रहमी का फौरी असर होता है। आप अगर 4 पैसे खर्च करके यहाँ से वालिदैन को मिलने, आप मिलाने, जिनके वालिदैन बाहर हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में, अगर अपने बच्चों को भी ले जाएंगे तो वो करीम अल्लाह नीयत को जानता है, वो रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। अब ये मौजू एक पूरा ऐसा मौजू है, इस मौजू पे मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह उज़्मा आ गई है शेख हुसैन मज़ाहरी का मुहर्रम के पूरी 23 मजालिस हैं कि वालिदैन के साथ कैसे बर्ताव करना है। अब मैं 2 मिनट में उसका क्या खुलासा पेश कर सकता हूँ। बस इमाम पंजुम का फरमान और गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। इमाम फरमाते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कोई शर्त नहीं है कि जिसके साथ आप ये अच्छाई कर रहे हैं वो कैसा है। अगर किसी के साथ आपने वादा किया है, वादा निभाइए, वो मोमिन है, वो काफिर है, वो नेक है, वो बद है, वादा किया उस वादे को निभाइए। अगर किसी ने आपके पास अमानत रखी, आप उसको वापस दीजिए। वो जिसने रखी है वो मोमिन है, वो काफिर है, वो नेक है, वो बद है, आपने अमानत उसको पलटानी है। और 5वें इमाम फरमाते हैं अगर आपके वालिदैन काफिर हैं, मोमिन हैं, नेक हैं, बद हैं, आपके लिए उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, वालिदैन के साथ आप अच्छाई के साथ पेश आए। सुभान अल्लाह। हाँ हुसैन इब्न अली, हम सफर होना चाहते हैं मौला। हाँ, और मैंने देखा है छोटे बच्चे अगर बिछड़ जाएं तो क्या करते हैं, एक दफा इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं। हाँ, एक दफा मैंने खुद कई दफा देखा है बिछड़े हुए बच्चे, एक दफा आवाज देंगे बाबा, जवाब कोई नहीं मिला, दूसरी दफा जोर से कहेंगे बाबा, अगर फिर भी जवाब नहीं होगा तो तीसरी दफा रो के कहेंगे बाबा। हम रो के कहते हैं हुसैन, हम दुनिया की गंदगी में घिर चुके हैं मौला, कहां हम, कहां आपका सफर। जिस दीन के लिए आपने अली अकबर जैसे बेटे दे दिए थे, आपने तो उस दीन को खिलौना समझा हुआ है। जवानी के नशे में, दुनिया और पैसे के नशे में, लेकिन मौला आज की रात तुझे वास्ता उस सफर का जिस सफर की तैयारी में माँ की कब्र छोड़ दी तूने। मौला तुझे वास्ता उस सफर का जिस सफर में तन्हा नहीं बल्कि ज़ैनब जैसी बहन को भी ले चले हो। हम आपका हम सफर होना चाहते हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन मौला हम बिछड़े हुए हैं। हम एक दफा आवाज दे रहे हैं या हुसैन, हम फिर आवाज दे रहे हैं या हुसैन, और फिर भी हमें अगर आवाज की लब्बैक नहीं आती, हम रो के कहते हैं तुझे वास्ता उस बहन का जिस बहन ने कहा था अकेला नहीं जाने दूंगी। और जब जनाब शहीद करबला ने आके बतलाया कि आज यजीद के गवर्नर ने मुझे बुलाया है, तो रो के कहती थी मैं अकेला आपको गवर्नर के दरबार में नहीं जाने दूंगी। इमाम फरमाते हैं वो मुझे यहाँ कुछ कातिल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। बीबी फरमाती है नहीं हुसैन, ये मेरे लफ्ज़ अपने हैं, ज़बान हाल से कहा होगा हुसैन मैं तो दरबारों की डरी हुई हूँ भैया, मैं तुझे यूं तन्हा नहीं देने जाने दूंगी। मैंने बड़ी कोशिश से ये जुमला तलाश किया है अज़ादारा कि बीबी ने उस वक्त तक जनाब हुसैन को नहीं जाने दिया जब तक जनाब अब्बास को नहीं बुलाया। जब जनाब अब्बास आए तो बीबी कहती है अब्बास हुसैन को गवर्नर मदीना ने बुलाया है, भैया आप अपनी फौज ले लो, हुसैन अकेले न जाने पाए। अब यहाँ जो जुमला मैंने बड़ी मेहनत से तलाश किया, जनाब अली अकबर ने अपनी फौज को बुलाया कैसे, वहीं बहन और भाई के पास खड़े खड़े आवाज बुलंद की अल्लाह अकबर। जब जनाब अब्बास की अल्लाह अकबर की निदा बुलंद हुई, 18 बनी हाशिमी तैयार हो के अब्बास के सामने आ गए। और जब अब्बास अलमदार के सामने आए, अब ज़ैनब कुबरा कहती हुसैन अब जा। अब कैसे गए दरबार वलीद में, इमाम ने कहा अब यहाँ खड़े हो जाओ।
اندر اس سے بات کرتا ہوں، اور اگر آواز بلند ہو تو آپ اندر جانا۔ میرے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے، ایک لفظ ایسا تھا جس نے جناب عباس کو بےتاب کر دیا، اور وہ لفظ قاتل جب مروان نے استعمال کیا، لفظ قاتل حسین نے سنا اور پھر دہرایا، کون مجھے قاتل کرے گا؟ جب لفظ قاتل جناب عباس کے کانوں سے ٹکرایا تو استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے، پھر عباس نے گورنر ہاؤس کا دروازہ ہاتھ سے نہیں کھولا، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو توڑا اور آگے بڑھ کے کہتے، کون ہے جو میری زندگی میں حسین کے قتل کا ارادہ کرے؟ آئیے اس سفر کا واسطہ حسین، ہم بچھڑ گئے اور آپ کو بلا رہے ہیں مولا، اب کیسے اپنے عباس بھائی کو حوصلہ دلایا؟ میں یہی کہتا ہوں، کہا ہوگا عباس مدینہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، شاید کہا ہوگا عباس ہم جب سے آئے ہیں زینب دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، عباس یہاں لڑتے ہوئے دیر ہو جائے گی، بھیا چلو زینب تھک جائے گی، زینب تھک جائے گی۔ اب جناب عباس پلٹے اور باقی یہ وقت کیسے گزرا؟ اب یہاں سے تیاری ہوئی مدینے کی اور بڑا اہتمام تھا زینب کو اس سفر میں لے جانے کا۔ جب قافلہ تیار ہوا، ہر کوئی محمل میں بیٹھا، ایک دفعہ جناب زینب کبریٰ اپنے گھر سے نکلی، انداز کیا تھا؟ ایک طرف جناب علی اکبر اور ایک طرف جناب عباس۔ جب محمل کے قریب پہنچے، جناب سید الشہداء نے محمل کا پردہ ہٹایا، عزیزو پروردگار جوانوں آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، بہن بھائیوں کے تعلقات ہمیشہ نیک اور صالح رہے۔ جب جناب زینب محمل کے قریب آئی، جو اونٹ کی سواری کو جانتے ہیں، محمل اونچا تھا، زینب کو سوار ہونا تھا، جناب عباس نے بی بی کا بازو چھوڑا اور اپنا زانو آگے بڑھایا، زینب کبریٰ نے اپنا قدم عباس کے زانو پہ رکھا اور زینب کبریٰ مدینہ سے سوار ہوئی۔ مگر میں کہوں گا مولا عباس، آج مدینہ سے نکلتے ہوئے زانو پیش کر رہے ہو، جب کل واپس پلٹ کے آئی تھی زینب تو جناب ام کلثوم کا یہی مرثیہ تھا، مدینہ تجدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ نہ ہمارے بھائی رہے نہ ہمارے بیٹے رہے، ہم لٹ کے پلٹ آئے، ہمارا کوئی نہیں رہا، سفر نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔